السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت ساری سیریز دیکھی ہوں گی جن سے آپ نے صرف اپنا وقت ہی ضائع کیا ہے اور ان سیریز سے آپ نے شاید ہی کچھ سیکھا ہو۔ لیکن میں آج آپ کو ایسی 4 سیریز کا نام بتاؤں گا جو اسلامی تاریخ پر بنائی گئی ہیں اور ان سیریز نے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک الگ ہی جذبہ پیدا کیا ہے۔ اسلامک تاریخ پر بننے والی یہ سیریز بے شک بہت ہی اچھی اور نایاب ہیں، تو چلیے بنا وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس سیریز میں چوتھے نمبر پر آتی ہے وہ ہے دا گریٹ سلجوق، جو وہ سیریز ہے جسے ترکی میں بنایا گیا تھا۔ اس سیریز میں طاقتور حکمرانوں کو دکھایا گیا ہے، بڑی بڑی اور بہترین جنگوں کو دکھایا گیا ہے۔ سلجوق سلطنت کی تاریخ کو بخوبی اور بہت شاندار طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی تاریخ کو بدل کر دکھایا گیا ہے۔ سلطان ملک شاہ، جو کہ سلجوق سلطنت کے ایک طاقتور سلطان تھے، ان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ سلطان الپرسلان کی تاریخ کو بھی دکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منزکڑ کی جنگ کو بھی دکھایا گیا ہے جو سلجوکیوں نے بازنطینوں کے خلاف لڑی تھی، اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور اس سیریز میں VFX کا کافی اچھے سے دھیان رکھا گیا ہے اور اس میں جب جنگوں کو دکھایا جاتا ہے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ ابھی چل رہی ہے۔ اس وقت یہ سیریز دیکھ کر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت کی یہ جنگیں کس طرح لڑی جاتی تھی۔ اور اس سیریز میں جو سب سے بڑا کریکٹر ہے وہ ہے دا الپرسلان کا، جنہوں نے منزکڑ کی جنگ میں فتح حاصل کی تھی اور ترکی کے علاقے اناتولیا پر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ دوستو، اگر آپ لوگ سلجوق سلطنت پر ایک فل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر دیجئے گا، میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ اب بات اگر سیریز نمبر 3 کی کریں تو وہ ہے سلطان عبدالحمید کی سیریز، اسے بھی ترکی میں بنایا گیا تھا۔ دوستو، یہ والی سیریز سلطان عبدالحمید کی تاریخ پر ہے۔ سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے ایک بہادر اور طاقتور سلطان تھے، جنہوں نے پوری زندگی میں پیسوں کی خاطر یروشلم کی زمین کو یہودیوں کے ہاتھوں نہیں بھیجا تھا۔ یہودیوں نے بہت بار پیسوں سے سلطان عبدالحمید سے یروشلم کی زمین کو خریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بار بار منع کر دیا۔ ایک بار یہودیوں نے انہیں خریدنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ سلطان عبدالحمید کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ حضرت عمر نے جب یروشلم کو فتح کیا تھا تو حضرت عمر اور عیسائیوں کے بیچ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہودی یروشلم میں آ جا سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، لیکن آباد نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے والی خلافتوں نے بھی اس فیصلے کو مانا اور اس زمین کو کبھی نہیں بھیجا تھا۔ اور ایک بار سلطان عبدالحمید کی خلافت میں ہی ملک فرانس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شو بنایا جا رہا تھا، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ تو سلطان عبدالحمید نے فرانس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر فرانس نے یہ شو نہیں روکا تو وہ فرانس کو تباہ کر دیں گے، اور انہوں نے اس کو نہیں چلنے دیا۔ اور آج یہ جو قرآن کو جلانے والا واقعہ پیش آیا ہے، ذرا سوچیے اگر یہ واقعہ حضرت عمر یا سلطان عبدالحمید کے دور میں پیش آیا ہوتا تو اس ملک کا کیا ہوتا۔ خلافت راشدہ کا تو بہت اونچا مقام ہے، آج ان 57 مسلم ملکوں سے بہتر ایک خلافت ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس سیریز کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو اس سیریز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں سیریز نمبر 2 کی، تو وہ سیریز ہے قرلوش عثمان کی۔ یہ سیریز بہادر انسان ارطغرل غازی کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی تاریخ پر مشتمل ہے، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ تقریباً 600 سال تک قائم رہی تھی اور پوری دنیا میں کافی صدیوں تک ایک سپر پاور بنی رہی تھی۔ اس وقت کسی بھی ملک یا سلطنت میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس سلطنت کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ اس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بہادر جنگجوؤں نے رکھی تھی۔ پھر عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی نے اس سلطنت عثمانیہ کی قیادت سنبھالی اور اورحان غازی نے اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی سلطنت کو بہت آگے بڑھایا۔ دوستو، اس سیریز میں آپ کو عثمان غازی اور ان کے بیٹے اورحان غازی کی بہادری دیکھنے کو ملے گی۔ سن 1299 میں عثمان غازی نے ترک قبائل کو ایک کر کے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور عثمان غازی نے 1299 سے لے کر 1323 تک اپنی حکومت قائم رکھی۔ اناتولیا کے کچھ علاقوں سے انہوں نے اس سلطنت کی شروعات کی تھی اور آگے چل کر اس سلطنت نے اس دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کی، ایشیا، یورپ اور افریقہ۔ اور پھر تقریباً 1323 میں عثمان غازی کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ کافی اچھی سیریز ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے، خاص کر کے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور ترکی کے مسلمانوں نے اس سیریز کو بہت پسند کیا ہے، کیونکہ کافی ساری جنگوں کو اس میں دکھایا گیا ہے۔ دوستو، میری بھی یہی رائے ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر اس سیریز کو ایک بار ضرور دیکھ لیں، آپ کو بہت کچھ اس سیریز کی وجہ سے دیکھنے کو ملے گا اور سیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، اب بات اگر نمبر 1 کی سیریز کی کریں
تو وہ سیریز ہے جو کہ سب کے دلوں کی جان ہے، اور آج بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ سیریز پوری دنیا کے نوجوانان مسلم کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے یہ سیریز نہ دیکھی ہو، اور وہ سیریز ہے ارطغرل غازی۔ ترکی کے اناطولیہ کے علاقے میں کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی تاریخ کو اس سیریز میں بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ وہی ارطغرل غازی ہے جس کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے سن 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، جس نے آگے چل کر تین براعظموں پر حکومت کی۔ یہ والی سیریز ایک بہادر جنگجو پر بنائی گئی ہے جس نے اپنی بہادری اور سمجھداری سے ترکوں کو اس علاقے میں قائم کیا۔ اس سے پہلے یہ صرف سلجوق سلطنت کے لیے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی وفاداری سلجوق سلطنت کے لیے تھی۔ کائی قبیلے کے پہلے سردار سلیمان شاہ کے 3 بیٹے تھے، جس میں تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل غازی تھا، اور یہ وہی بہادر بیٹا تھا جس پر یہ پوری سیریز بنی ہوئی ہے۔ دوستو، ارطغرل غازی کی تاریخ اس وقت بنی تھی جس وقت سلجوق سلطنت کی شہزادی، اس کا بھائی اور اس کے باپ کو قید کر کے رومی سپاہی لے جا رہے تھے۔ اس وقت اس بہادر نے اپنی بہادری سے ان رومیوں کا مقابلہ کر کے ان لوگوں کو بچایا تھا، جس کے بعد ارطغرل غازی کی پوری زندگی بدل گئی۔ عثمان غازی سے پہلے ارطغرل غازی نے بھی تمام ترک قبائل کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سلجوق سلطنت کے وفادار تھے، اس لیے وہ یہ نہ کر سکے۔ لیکن آگے چل کر ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے سلجوق سلطنت سے الگ ہو کر سارے ترک قبائل کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے ارطغرل غازی نے اس وقت کے منگولوں کے خلاف بہت بڑی بغاوت شروع کی تھی۔ ترکی کے اناطولیہ میں اس بہادر ارطغرل غازی کے رہتے ہوئے منگول آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ دوستو، یہ بھی ایک اسلامک سیریز ہے جسے ایک بہادر سردار کی تاریخ پر بنایا گیا ہے، اور یہ واحد وہ سیریز ہے جو پوری دنیا کے نوجوانان مسلم نے دیکھی ہے، اور اس سیریز کو دیکھنے کے بعد ہر نوجوان اور ہر بچے میں جذبہ پیدا ہوا ہے، اور یہ سیریز دوستو بہت ہی زیادہ پاپولر رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔